باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج سال کے دوران کا چھٹا اتوار ہے اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو چھٹے دن خلق کیا۔ عدد 6 انسان سے منسوب ہے اور نامکملیت کی علامت ہے۔ یہ انسان کی ناکامی، اس کے گناہ اور کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ حضرت آدم نے باغ میں ممنوع پھل کھایا اور آسمان اور انسان کے درمیان کا تعلق ٹوٹ گیا اور زمین میں گناہ داخل ہو گیا۔ میرے عزیزو، بالکل اسی طریقے سے انسان کو چھٹے دن تخلیق کیا گیا، تو اسی طرح خدا یسوع نے فسح کے چھٹے دن آسمان اور انسان کے درمیان تعلق کو بحال کیا، اپنا خون، اپنا لہو بہا کر۔ آج کی تلاوت مقدس متی 5 باب 17 سے 37 آیات تک پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت پہاڑی واز کا حصہ ہی ہے۔ پہاڑی واز آسمانی بادشاہی کا اعلان ہے۔ یہ واز خدا یسوع کی حکمرانی کے روحانی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عظیم پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ جب خدا یسوع حکمرانی کرے گا تو ہم نے کیسے زندہ رہنا ہے۔ پہاڑی واز میں خدا یسوع بادشاہی کی خوبیوں کو، بادشاہی کی خاطر ظلم و ستم برداشت کرنے کو، نمک اور نور، قتل اور نفرت، پاکیزگی زندگی بسر کرنے کے طریقے، شادی اور طلاق، بدلہ اور دشمنوں سے پیار کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ آج کی تلاوت میں خدا یسوع مسیح شریعت یعنی قوانین اور حقیقی راست بازی کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ اس کا ہر عمل یعنی خدا یسوع کا ہر عمل اس بات کا شاہد ہے کہ خدا یسوع نے شریعت اور انبیاء کے ہر اخلاقی قانون کو اور تقاضوں کو پورا کیا اور صلیب پر جان دے کر ہماری سزا کو موقوف کیا۔ خدا یسوع ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی کسی ایک حکم کو بھی نہ توڑیں اور نہ ہی توڑنے کی صلاح دیں، تاکہ آسمان کی بادشاہی میں عظیم کہلائیں۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت میں خدا یسوع نے قتل کے خلاف قانون کی تشریح کر کے ہمیں سکھایا کہ وہی ہمارا بادشاہ ہے جو با اختیار ہے، جو ہماری باطنی خواہشات سے بھی واقف ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والے ان منفی احساسات کو ابتدا ہی سے ختم کر دے جو اسے قاتل بناتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان معافی درگزر کی روح پیدا ہو اور وہ غصے اور بدلہ لینے کے بجائے نرم دلی کو اپنائے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ ہر خاص و عام کو برابری کی عزت اور تعظیم دی جائے۔ کسی کو احمق یا راکا کہہ کر اس کی توہین نہ کی جائے، کیونکہ کسی کو راکا کہنے سے نفرت کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم دوسروں سے معافی مانگنے اور دوسروں کو معاف کرنے میں پہل کریں، کیونکہ جب تک ہم معافی نہ مانگیں اور دوسروں کو معاف نہ کریں، خدا ہماری قربانیوں، عبادتوں، دعاؤں اور روزوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، ہماری معافی کا دار و مدار دوسروں کو معاف کرنے پر ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ آج کی تلاوت میں خدا یسوع نے زنا کے متعلق بھی قانون کی تشریح کی۔
اور ہمیں بتایا کہ جو کوئی عورت کو اپنی ہوس کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے اس نے پہلے ہی اس کے ساتھ اپنے دل میں زنا کر لیا۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں اس قسم کی آزمائش ہر پل ہمارے سامنے آتی ہے۔ عورتیں اور خواتین اور مرد فیشن کے نام پر نامناسب لباس پہنتے ہیں۔ موبائل فون، میڈیا، سوشل میڈیا پر اریاں اور نیم اریاں اشتہارات اور فلموں کی برباد قدم قدم پر ہمارے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں۔ ایسے میں انسان کی نظر بے اختیار ان کی طرف اٹھ جاتی ہے، تو یہ زنا نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر اور نفسانی خواہش کے تحت ایسا کریں تو یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ بدکاری کے منصوبے باندھنے والا دغا بازی کا ماہر کہلائے گا، اور بائبل مقدس میں یہ بھی بتاتی ہے کہ دیکھنے سے شہوت پیدا ہوتی ہے اور شہوت سے موت۔ خدا یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ بے وجہ بے سبب طلاق دینا اور دوسرے سے شادی کرنا بھی زنا ہی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو پیار کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے سے سچ بولے، ایک دوسرے سے سچ کہے، اور زمین پر صلح، امن، پیار و محبت کی فضا قائم کرے، تاکہ ہم آسمانی بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔